وہ بڑا سرمایہ ہے، اور انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی شاید ہم سے وہ بھی آگے نکل جائے، اس کا بھی امکان ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک، جو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، وہ آج 5ویں بڑی معیشت نہیں ہے، وہ دنیا کا 5واں اپنی آبادی کے لحاظ سے ملک تو ضرور ہے، لیکن اس کے پاسپورٹ کی یہ حالت ہے کہ دنیا میں وہ جہاں کی بھی جاتا ہے اس کی تلاشی خصوصی تلاشی لی جاتی ہے۔ اس کا وقار اس لیے ختم ہو گیا کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمارے ملک کا جو حال کر دیا ہے، اس نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ پاکستان کے، میں آج آپ کو صاف بتاتا ہوں، میں نے یہ گھر بیٹھنے کے بجائے میں اس لیے نکلا ہوں باہر، اور میں نے اپنے آپ کو کسی سیاسی جماعت کے شکنجے سے نکال کر میں نے اعلان کیا کہ میں آزاد الیکشن، ہمارا ملک اس کو ایک جان بوجھ کر سیاسی نقطۂ نظر اور سیاسی رائے ہر دنیا میں ہوتی ہے، اور یہ جمہوریت کے اندر یہ لازمی عنصر ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں، مختلف سیاسی لیڈرشپ، مختلف سیاسی نظریے، یہ ایک جمہوریت کی مزاج کا حصہ ہے، یہ اس کے لیے لازمی ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں، ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں نہیں رہی اب یہ سیاسی فرقے بن چکے ہیں، بے شک یہ سیاسی فرقے ہیں، اور میں کسی کے الزام نہیں لگانا چاہتا، میں یہاں کھڑے ہو کر سچی بات ہے کہ میں بڑے دکھ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی سیاسی جماعتوں کو اور اپنی لیڈرشپ کو ہم نے سومنات کے بت بنا لیا ہے۔ یہ جب بت ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان کو لوگ پوجنا شروع کرتے ہیں۔ جس قوم کے اندر، میں آپ کو صحیح کہنا چاہتا ہوں کہ قوم باوقار جب تک نہیں ہوگی، وہ اپنے لیڈرشپ کو لیڈر مانے، ان کو اپنا زمین پہ خدا نہ مانے، یہ بڑا جرم ہے۔ اور آج ہم اسی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں کہ ہم نے اپنے لیڈرشپ، اور یہ لیڈرشپ کیسی لیڈرشپ ہے؟ یہ ساری سیاسی جماعتوں کے قائدین آج ان کے پاس اس ملک کو اس موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے کوئی معاشی پروگرام نہیں ہے، سوائے اپنی ماضی کی باتوں کے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ہم سب ماضی کی باتیں کر کے زندہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ ہمارے یہ نوجوان نسل، جو ہمارے بچے ہیں، یہ جو چھوٹے نوجوان ہیں، ان کے ماضی میں ہم نہیں دکھا سکتے، ہمیں ان کو مستقبل دکھانا ہوگا، اور ہمیں ایک بہترین مستقبل کا راستہ تلاش کرنا ہوگا، اور یہ ہمارے لیڈر جو ہیں ان کو اس ملک کے لیے اپنی انا کو چھوٹا کرنا ہوگا، اس ملک کو بڑا ماننا ہوگا۔ آج ہمارے سیاسی لیڈر ایسے ہیں جو صرف اپنی ذات سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ اپنے ذات کے اندر رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذات زیادہ قیمتی ہے، اور یہ ملک ہمارے لیے ہماری ایک تماشگاہ ہے، یہ ہمارے لیے تجربہ کا ہے۔ نہیں، یہ پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا، وہ کسی سیاسی تقسیم کے بغیر کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے، میں آپ کو یہ دل سے بتاتا ہوں، میں اپنے حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب یہ پچھلے 8-10 سالوں میں جب میں یہ پارلیمنٹس کو دیکھتا ہوں، تو میں اگر یہ چاہوں کہ اس کے اندر سے ایک اچھی کابینہ بنائی جائے اور ساری جماعتوں پر مشتمل کابینہ بنائے، وہ کابینہ جو اس ملک کے اوپر ایمان رکھتی ہو، اپنے پیٹ کے لیے نہ رکھتی ہو، اپنے پیٹ کے لیے نہیں، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ساری اسمبلی میں، ساری پارلیمنٹ کے اندر سے ایک آپ کو باوقار کابینہ نہیں مل سکتا، بے شک، بالکل نہیں مل سکتا۔ اس کی بڑی وجہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں نے پارلیمنٹس کے اندر صرف ان لوگوں کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، یا تو جو ATM مشینیں ہیں، یا وہ سیاسی کھمبے ہیں، یا وہ سیاسی نگ ہیں۔ یہ سیاست کے جو نگ ہیں، یہ آڑتی کی دکان پر تو نگ پورے ہو سکتے ہیں، لیکن اس پارلیمنٹ میں جو اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی، اس کی پالیسی بنائے گی، اس کے لیے ہمیں نگوں کی ضرورت نہیں، ہمیں بہترین دماغوں کی ضرورت ہے، بے شک، اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس ملک پر ایمان رکھتے ہوں۔ یاد رکھیں، آج ہمیں گاؤں کی بات نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو صاف بتاتا ہوں کہ میں جتنی بھی کوشش کروں، میں پاکستان سے کم بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا ملک ہے۔ پاکستان ہوگا تو یہ پاکستان ہوگا تو ہم سب ہیں،
لیکن مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو انتخابات کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں یہ عجیب اتفاق ہے، اور یہ سب سے بڑی ہمارے لیے ایک لعنت بن جائے گی کہ جس انتخاب سے پہلے اس کے نتیجے سامنے آ جائے. ابھی تو الیکشن کا شیڈول بھی جاری نہیں ہوا لیکن رزلٹ لوگوں کو پہلے پتا ہے. تو یہ انتخاب قابل اعتماد نہیں ہوتا. قابل اعتماد وہ انتخاب ہوگا جب آپ سیاسی لیڈرز کو، وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، کہتے ہیں، آپ نام سنا ہوگا. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے کہ سب کو یکساں مواقع ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ لیڈرز کو تو جیل کے اندر ڈالیں، ان کو مقدمے سچ ہے جھوٹ ہے اس کا ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. یہ تو وقت فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں احتساب کے نام پہ انتقام ہوا ہے. ماضی میں بھی ہوتا رہا، آئندہ بھی ہو رہا، ابھی بھی ہو رہا. ہمیں اپنے دلوں کو بڑا کرنا ہوگا اس ملک کی خاطر. اس ملک کی خاطر جو اس وقت ہمارے فیصلہ کرنے والی جو قوتیں ہیں وہ یہ کام بند کرنا، ان کو یہ کام روکنا ہوگا. یا تو وہ آئیں اور آ کے قبضہ کریں، اس ملک کو چلائیں. جعلسازی نہ کریں بھائی ہمارے ساتھ، اس ملک کے ساتھ دھوکہ نہ کریں. اب جعلسازی نہ کریں. اگر کسی کو اس ملک چلانے کا بڑا شوق ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چلا سکتے ہیں، چلائے. کبھی بھی نہیں. اپنے 75 سال سے یہ کوشش جاری ہے لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کبھی کامیاب نہیں ہو سکی. اس ملک کے لوگوں نے ہر 3 سال کے بعد جو نیا آدمی آتا ہے وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ ہر قیامت عمارت نو ساخت. جو ہر نیا آدمی کہتا ہے میں پہلے والی عمارت کو گراؤں گا اور پھر نئی بناؤں گا، وہ پہلے جب گر چکی ہوتی ہے پھر اس کے بننے کا وقت نہیں آتا، نہ وہ بنتی ہے نہ. تو یہ اگر ہمارے ملک میں کسی کو شوق ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ، کیونکہ حقیقتاً تو یہ بات ہے، یہ جو کارروائی ہونے جا رہی ہے الیکشن کی، یہ خالی کارروائی ڈالنے والی بات ہے. کیونکہ آج جو سیاسی سپیس ہے، جو سیاسی لیڈرز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، جو پارلیمنٹ کو ملنی چاہیے کہ وہ اس ملک کے مستقبل کے بارے میں فیصلے کریں، وہ سپیس کہیں نظر نہیں آتی. اور میں حیران ہوں کہ جو اپنے آپ کو اس ملک کا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں وہ کس بنیاد پہ کام کریں گے. ان کی تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ فیصلے تو کہیں اور ہو رہے ہیں، پالیسیاں کہیں اور بن رہی ہیں. جو پالیسیاں بنے گی وہ عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کو ٹھپے لگانے ہیں. تو ٹھپے لگانے کے لیے تو بھائی اس کے بجائے خود آ جائیں، چلائیں. یہ بھی ایک آسان راستہ ہے. اس ملک کے لوگ تو ویسے بھی اپنی روٹی پانی کے فکر میں دب چکے ہیں. ان کو روزگار کی فکر ہے، ان کو اپنے روزمرہ کی، اپنے بچوں کے لیے دوائیاں اور خوراک، اس کی بجلی کے بل، گیس کے بل، اور پھر یہ ہسپتالوں کے بل اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ نہیں پورے ہو سکتے، تو وہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں. اس پاکستان کی اکثریت مر چکی ہے. لیکن خدا کے لیے ہمارے حال پہ رحم کریں، ہمارے ملک کے اوپر رحم کریں. اور یہ منت کرتے ہیں ہم آپ سے، بھائی ہم آپ سے زور نہیں کر سکتے، کیونکہ زور کرنے کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی زور آپ کر سکتے. ہم آپ سے منت کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک کھیل تماشا بند کیا جائے. اور اگر اس ملک کو ہم نے واقعی دنیا کا باوقار ملک بنانا ہے تو وہ اپنی آزادی رائے کے ساتھ ہوگا، پارلیمنٹ میں بہترین لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور میں آپ کو یہ سب کو کہوں گا کہ آپ جہاں جہاں یہ بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہم نے سیاسی فرقوں میں بانٹ لیا ہے، جماعتی فرقوں میں بانٹ لیا ہے، سے نکل کر اپنے اندر سے بہترین لوگوں کو پارلیمنٹ پہنچانا چاہیے. کیونکہ پارلیمنٹ اگر ہماری اعلیٰ ظرف لوگوں پر، اس ملک کے اعلیٰ دباؤں پر مشتمل ہوگی اور جن کے پاس مستقبل سے نکالنے کا پلان ہو تو پھر ہمارا ملک چل سکتا ہے، ورنہ یہ ہمارا ملک نہیں چل سکتا. یہاں پہ میرے ساتھیوں نے بات کی کہ مسلم لیگ کے ساتھ میری بڑی وابستگی رہی ہے. مجھے کوئی اس پہ شرمندگی نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ، وہ مسلم لیگ جو آج مسلم لیگ فدوی بن چکی ہے. فدوی آپ سمجھتے ہیں؟ یہ آج مسلم لیگ فدوی ہے. کبھی اس میں ہمارے جیسے لوگ تھے جو سر اٹھا کر چلتے تھے اور اس قوم کو سر اٹھا کے چلنے کا سبق دیتے تھے، لیکن آج نہیں.
یہاں سے کوئی 10-12 میل آگے جگہ ہے وہاں سے ہو کے آتی ہے. اب ساری سیاسی جماعتیں کا قبلہ جو ہے وہ لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ اپنے اللہ کو تو خالی بھروسہ ہی نہیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں کسی اور نے جتانا ہے تو کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں. آج ساری سیاسی جماعتوں کا بدترین حال ہے, سیاسی لیڈرشپ کے بدترین حال ہے. اس ملک کو اگر نکالنا ہے ہم نے تکلیف سے, دکھ سے, تو وہ ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور انتقام کی کارروائی تو بند کی جائے. اگر کسی کے خلاف کیس ہے تو کیس بنانے کے طریقے ہیں, وہ قانون ہے اور آزاد لوگ ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ وہ ایک کو سزا دی جائے اور چند سال کے بعد وہ سزا صاف کر جائے, اور پھر آج جن کو سزا دی جائے گی چند سالوں بعد یہ بھی ناد ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں گے, تو ہم کس کو سچا سمجھیں گے, کس کو جھوٹا سمجھیں گے؟ یہ کون تو پریشان رہے. تو آج میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے مجھے پاکستان کے علاوہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا. یہ سیاسی جماعتیں جو اپنے اقتدار کے لیے صرف اپنے سرمایہ داروں کو, آج بھی دیکھیں ہماری اپنی مسلم لیگ میں دیکھیں, مسلم لیگ کے اندر کبھی بدعنوانی کا نام ہم نے نہیں سنا تھا, لیکن جب پچھلے 16 مہینے گزرے اس میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے یہ پارلیمنٹ میں بات ہوئی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پارلیمنٹ میں بات ہوئی کہ مسلم باقی جماعتوں نے بھی ہاتھ رنگے ہیں, لیکن مسلم لیگ کے بھی لوگوں نے ہاتھ رنگے ہیں. یہ کتنی بڑی افسوسناک بات ہے کہ آج ہم ہر آدمی جو ہے اس کا معیار بدل گیا ہے. اس معیار یہ ملک نہیں رہا بلکہ معیار پیسے کمانے کی چالاکی اور مکاری سامنے آ گئی. تو کوئی کتنا چالاک اور کتنا مکار ہے کوئی پیسے بنا سکتے ہیں. میں آپ یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے اور ہمیں اس کے لیے لڑائی کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوگی. یہ جو آپ آج اکٹھے ہیں یہاں پر, یہ آپ چند یہ جو اس وقت بیٹھے ہیں بڑی تعداد میں, آپ ایک بڑی قوت ہے. آپ کے اندر جذبہ یہ بڑا قوت والا ہے. آپ جب اٹھیں گے یہ الیکشن ہوتے یا نہیں ہوتے میں اس کے بارے میں کوئی یقینی نہیں کہہ سکتا, لیکن اب الیکشن شروع ہو رہے کہہ رہے ہوں گے تو مانتے ہیں. تو آپ نے اس الیکشن کو خود لڑنا ہے, یہ میرے اکیلے کی بات نہیں ہے. آپ نے پہلے بھی الیکشن لڑا ہے, اس سے بعد لڑتے بھی آئے ہیں اور آئندہ بھی آپ نے الیکشن لڑنا ہے. اور آپ نے میرے لیے الیکشن نہیں لڑنا, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے الیکشن لڑنا, اپنے وطن کے لیے الیکشن لڑنا. جب میں دیکھتا ہوں بعض لوگ بڑی بدترین باتیں کرتے ہیں, اسی کہ ایمان چلا گیا. آج جب دیکھتے ہیں پاکستان سے پڑھے لکھے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ملک سے باہر جا رہے ہیں. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ پڑھ کے واپس آئیں, ملک کی خدمت کرنی آپ نے. اب کہتے ہیں تم جا رہے ہو ہمارا بھی بندوبست کرنا, ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بندوبست بھی کرنا, بھائی ہم بھی آ جائیں گے تمہارے پاس. تو جس قوم کے اندر سے بہترین دماغ پڑھے لکھے ہمارا اثاثہ جب وہ یہاں سے چلا جائے گا تو پیچھے جو لوگ جو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے سرمایہ ہوتا ہے, جو معاشرے کی قوت ہے, یہ بات کرتے ہیں, یہ آزاد لوگ ہوتے ہیں, آزادی پسند لوگ ہوتے ہیں, یہ رہنمائی کرتے ہیں. اگر یہ امریکہ اور یورپ اور گلف میں جا کر لوگوں کی خدمت کر سکتے تو ہماری کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ ان کے دماغ کو شکنجے میں جکڑا جاتا ہے, ان کی آزاد رائے کو بند کیا جاتا ہے, یا ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, یا ان کے پر لوہے کی زنجیریں ڈالی جاتی ہیں. اس لیے جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہاں جا کے وہ سیاست نہیں کرتے, وہاں محنت کرتے ہیں. لیکن یہاں بھی یہ سیاست نہیں کرتے, محنت کرنا چاہتے ہیں. لیکن محنت کو کیسے کرے گا جس ملک کا سارا ڈھانچہ سفارشی اور رشوت پہ بنا ہو, وہ ڈھانچہ مستقبل نہیں بنا سکتا. اس کے لیے آپ کو لڑنا ہوگا, ہمیں اس ملک سے نکالنا ہوگا, رشوت کو بھی نکالنا ہوگا, کمیشن کو بھی نکالنا ہوگا, اور ہمیں اس ملک سے نالائکی کو بھی نکالنا ہوگا, اور ہمیں اس ملک سے ظلم کو نکالنا ہوگا. اور یہ تب ہوگا کہ جب ہم اپنے پارلیمنٹ کے اندر ردی مال کو نہ بھیجیں. اگر پارلیمنٹ میں ردی مال جائے گا تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے, وہ کچرا نکلتا ہے, کچرا. ردی کا جو ڈھیر لگا ہوتا ہے وہ کچرا ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ
پارلیمنٹ اس کو ردی کا ڈھیر نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آپ اپنی سیاسی سوچ اور سیاسی فکر رکھیں, اپنا سیاسی نظریہ ضرور رکھیں, لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ اس وقت اس نظریے کو اس ملک کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پس پشت رکھیں, اور اپنے اندر سے بہترین لوگوں کو آپ اپنی پارلیمنٹ کے اندر ووٹ کے ذریعے بھیجیں, ووٹ کے ذریعے, تو تب حاصل کرو. اگر مجھ سے آپ کو کوئی بہتر بندہ نظر آئے تو میں آپ سے کہوں گا مجھے بھی کہیں, میں بھی آپ کے ساتھ اس کو ووٹ دوں گا, لیکن اپنی یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ بالکل یہ میرے جو اسٹیج پر بھائی ہیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں بھی بہت اور بھی باتیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن بالکل مغرب کا اذان کا بالکل وقت اوپر ہے. میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے آج جا کے اپنے جذبے کو سنا نہیں دینا, اس کو سونا نہیں چاہیے. جذبے کو آپ نے زندہ بھی رکھنا ہے, اس کو آگے لے کے بھی جانا ہے. اور یہ 8 فروری تک ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں برفیں پڑیں گی, ٹھنڈ ہوگی, سردی ہوگی. یہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں, اسلام آباد میں, پنڈی میں, ایبٹ میں, پشاور میں, مختلف جگہ پہ جا چکے ہیں. سردی میں لوگ آ جاتے ہیں. تو آپ نے جا کے سونا نہیں ہے, جذبے کو سونے نہیں دینا, آپ نے اس کو زندہ بھی رکھنا ہے, اور آپ نے اس کو 8 فروری تک اس کو کامیابی سے لے کے جانا ہے. کامیابی یاد رکھیں, آپ کے پاس اخلاقی برتری ہے, ہمارے پاس وسائل کی برتری نہیں ہے. ہمارے ساتھ کوئی ATM مشین نہیں لگی, لیکن میری ATM مشین اور میرے وسائل آپ ہیں سب. یہ تجربہ میں نے بہت دفعہ کیا ہے. بڑے بڑے مجھ سے زیادہ وسائل والے ہمیشہ میرے ساتھ الیکشن لڑتے ہیں, ہمیشہ لڑتے ہیں, لیکن میں نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی. آپ نے الیکشن لڑا. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں پڑا کیا سوچ. آج پتہ چلا کہ پارٹی جو ہے وہ الوداع کر دی آپ نے, تو کیا آزاد الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ کچھ تھوڑی تفصیلات بتائیں کہ پارٹی چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پارٹی کا نام لے لیا. میں نے کہا میں آزاد الیکشن لڑ رہا ہوں, اور اسی ملک کے لیے لڑ رہا ہوں. ہم سب کو اس سے قطع نظر کہ کوئی سیاسی جماعت ہے یا کس جماعت کا, ہمیں اپنے ملک سے بہترین لوگوں کو پارلیمنٹ بھیجنا چاہیے. اس نظریے سے دیکھیے, یہ ابھی یہ باتیں اس سے ہم آگے جا چکے ہیں. آپ مجھے واپس پیچھے لے جا رہے ہیں, میں آگے جا رہا ہوں. صاحب یہ بتائیے گا, یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اڈا باد سے آپ آزاد پینل لا رہے ہیں, تو 7 کمیشن اسمبلی کے کچھ ممبران بھی ہیں. کیا کچھ ایسا ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ کچھ آزاد پینل آپ لائیں گے وہاں سے؟ یہ آزاد پینل بھی ہم لانے کے لیے ہماری سوچ رہے ہیں, ہمارے گفتگو جاری ہے. دیگر کے سے رابطے ہیں مطلب؟ جی بالکل رابطے ہیں. باقی جگہوں سے بھی ہماری کوشش ہے کہ اگر آزاد اچھی جگہ سے آ سکے, جیسے صوبے بھر سے ہم کوشش کرتے ہیں. اور کتنی پارٹی سے لوگ جو ہیں وہ PTI پارٹی کے ساتھ جو پارٹیاں ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی میں شامل ہو جا رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی پارٹی نہیں, ہمارے ابھی تک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے, لیکن آئیں گے. ابھی تو الیکشن میں شیڈول آنے پر پتہ چلے گا. مجھے کافی امید ہے کہ لوگ آئیں گے. دیکھیے ہمارے ایک زمانے میں صوبے میں ہماری مسلم لیگ کی 2013 میں 18 سیٹیں ہوتی تھی جب میں ہم اس کے دور, اب 2018 میں صرف 4 سیٹیں رہ گئی. سردار صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کی جو کمیٹنسی ہے اور آپ کی جو رسپیکٹ ہے PTI میں, اگر آپ کو الیکشن کے قریب یا الیکشن سے پہلے اگر PTI کی طرف سے ٹکٹ کی آفر ہوتی ہے تو کیا اسے قبول کریں گے یا انڈیپینڈنٹ حیثیت سے ہی آپ الیکشن میں؟ دیکھیے الیکشن تو میں نے آزاد لڑنا ہے. جب میں یہاں بات کر چکا ہوں تو میرے لیے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہزارہ بیٹھ ہو یا مری کی بیٹھ ہو, شاید خان واسی صاحب بھی آزاد لڑنے کے لیے تیار ہے, آپ بھی آزاد لڑنے کے لیے تیار ہے. کیا نون لیگ ماضی میں ان حلقوں کو نظر انداز کرتی تھی, کیا وجوہات ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. یہ ہمیں میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمیں سارے شاہد خاقان صاحب ہیں, میں ہوں, ہم لوگ اپنے ملک کے بارے میں زیادہ فکر مندی سے سوچتے ہیں. ہم سیاسی اپنی سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ ہیں. اپنی اپنی جماعتوں میں بھی ہماری کنٹریبیوشن رہی ہے,
हमें कोई किसी जमात के ऊपर हम तनकीद करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम सब लोगों को बताना चाहते हैं कि जमातों की जो कैद है ना, इसने हमारे मुल्क को गुलाम बना दिया है, इसलिए हम सब ये कहिएगा कि जो निसार से या काका नवासी से और इनसे जो आपसे रब्ता है कि वो भी आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आप उनसे भी मिलकर पुलिस का खिलाफ चाहता है या अकेले ही? देखिए, अभी तो जब आज़ाद इलेक्शन लड़ने के लिए मुझे लगता ही है कि इस मुल्क में बड़ी तादाद में लोग जो है वो आज़ाद लोगों को लेके आएंगे। तो जब पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो हमारा खुद ब खुद इंशाल्लाह राब्ता हो जाएगा एक दूसरे से। सरदार साहब, सुनने में आ रहा है कि आपकी परवेज खट्टर साहब से कोई बात चल रही है, आप उनकी पार्टी में जा रहे हैं? किससे? परवेज खट्टर साहब। मेरे भाई, मैं जब आज़ाद इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो इलेक्शन के बाद ही बात फैसले होगी। जब असेंबली में अल्लाह करे पहुँच जाए तो ये फैसले वहाँ होंगे, उससे पहले होने का कोई मौका नहीं। बहुत शुक्रिया। जी सरदार साहब, अगर मुस्लिम लीग नून अगरचे आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, अगर मुस्लिम लीग नून आपको सेनेट या किसी और हवाले से दोबारा आपसे रब्ता करती है तो आप क्या कहेंगे? मैंने अर्ज किया कि मैंने इलेक्शन लड़ना और आज़ाद ही लड़ना, और लड़ना नहीं है। आप ये बताएं कि सिद्धार्थ जी पिछले इलेक्शन में मुर्तजा जावेद अब्बासी ने आपको ऑफर की थी कि आपको भी लड़े और आपका हक बनता है कि आपको भी असेंबली का इलेक्शन लड़े, और सूबाई असेंबली पे मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, तो उन्होंने तो उस वक्त भी ऑफर की थी, लेकिन वो आपके घर की मजबूरी थी। आप क्या? मेरे भाई, आप आज 2023 में 24 शुरू होने वाले 10 दिन के बाद, तो आगे की बात करते पीछे वापस नहीं जाते। आपका जो इशारा था तो कल आप जाके स्पीकर दे देंगे, मैं कर सकता अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत बनती है कि जिस तादाद में आपके ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद है। मैं एक्सप्रेस न्यूज से हूँ, साले मुगल में रहूँ, तो अगर आप इलेक्ट भी हो जाएंगे तो बात करेंगे जिस तरह की, तो असेंबली में जाते हैं जिस तरह आपने इशारा किया कि मुकदर होंगे एक खास बात को जो मुस्लिम लीग नून है उसको माना जा रहे हैं अवाम में। अगर प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे वैसे बात आ जाती है और आप ही वहाँ पे पहुँचते हैं, उस वक्त आप हुकूमती बैंक में बैठेंगे या अपोजिशन में? इलेक्शन जीतने के बाद देखें, मैं आपको एक बात यकीन से कहता हूँ कि जो भी अगर अल्लाह करे मैं असेंबली में पहुँचता हूँ, वहाँ पे हमारे बहुत साथी भी होंगे, मशवरा करके इस मुल्क के मफाद में काम करेंगे। ज़ाती मफाद में हमारा कोई काम नहीं होगा। अपने 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 ये बीसी के लोग हैं, एक बीसी के जो हमारे लोग मीडिया वाले हैं, आपको मालूम होना चाहिए एक बीसी के लोग हैं जो सेक्टर के नहीं है, खाली गाँव के। बीसी के। बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत थैंक यू वेरी मच। मैं नहीं कर सकता।